سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت بنو امیہ، ایپیسوڈ 43۔ یزید بن عبد الملک۔ ابو خالد یزید بن عبد الملک بن مروان اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے موافق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اس قدر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نہ تھی۔ چنانچہ 40 روز تک وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلا۔ بنو امیہ نے جب دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی کشیدگی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو انہوں نے یزید بن عبد الملک کو اپنی منشا کے موافق طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی۔ اس قسم کی تمام کوشش عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تو بیکار ثابت ہوتی رہی تھی، لیکن یزید بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز نہ تھا، وہ ایک ہی ذرا سی کوشش کے مقابلے میں بہہ گیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 40 سفید ریش لوگوں نے حاضر ہو کر اس بات کی شہادت دی کہ خلیفہ وقت جو کچھ کرے اس کا حساب اس سے نہ لیا جائے اور نہ اس پر عذاب ہوگا۔ ایسی تدبیروں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور یزید بن عبد الملک کی جہالت نے اس کو بتدریج یزید اول کی طرح فسق و فجور کی طرف بھی مائل کر دیا، حتیٰ کہ وہ شراب بھی استعمال کرنے لگا، اور یہی سب سے پہلا خلیفہ تھا جس نے اعلانیہ شراب استعمال کی اور گانے بجانے میں بھی اپنا وقت ضائع کرنے لگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کو کافی موقع مل گیا۔ انہوں نے دربار خلافت پر مستولی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی تمام اصلاحات کو منسوخ کرا دیا، اور خلافت بنو امیہ اسی طرح غاصبانہ طور پر املاک و جاگیرات پر قابض و متصرف ہو گئی اور اس بے انصافی میں سب سے زیادہ ترقی کر گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہی سے خلافت بنو امیہ کے زوال کا زمانہ سمجھنا چاہیے۔ اسی زمانے میں بنو عباس اور ہاشمیوں کو بنو امیہ کے خلاف کوششیں اور تدبیریں عمل میں لانے کا موقع مل گیا تھا۔ محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے عہدۂ امارت میں اہل یمن پر ایک جدید ٹیکس لگا دیا تھا، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں معاف کر کے 10 یعنی 10واں حصہ قائم کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے اس جدید خراج کے قائم کرنے سے یہ پسند ہے کہ یمن سے ایک ذرہ برابر خراج بھی نہ آئی۔ جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے گورنر یمن کو لکھ بھیجا کہ اس ٹیکس کو اہل یمن سے ضرور وصول کرو، چاہے وہ کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں۔ یزید بن عبد الملک کا چچا محمد بن مروان جو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر تھا انہی دنوں میں فوت ہوا تھا۔ یزید نے اس کی جگہ اپنے دوسرے چچا مسلمہ بن عبد الملک کو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یزید بن محلب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خراج جرجان کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا۔ وہ اب تک قید میں تھا۔ جب اس نے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ نے زہر دے دیا ہے اور وہ شاید جانبر نہ ہو سکے تو وہ قید خانے سے فرار ہو کر بصرہ کی طرف چل دیا۔ یزید بن محلب اور یزید بن عبد الملک کے درمیان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے سے ناراضی چلی آتی تھی۔ جب یزید بن محلب کو یہ معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی معرض خطر میں ہے اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہونے والا ہے، تو وہ قید خانے کے محافظین کو بھاری رشوت دے کر فرار ہو گیا کہ یزید بن عبد الملک اس پر دسترس نہ پا سکے۔ جاتے ہوئے ایک عریضہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھ کر ان کے پاس بھجوایا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہو جاتا تو میں ہرگز آپ کے قید خانے سے نہ بھاگتا، مگر اس اندیشے سے کہ آپ کے بعد یزید بن عبد الملک مجھے قتل کر ڈالے گا اور بری طرح قتل کر ڈالے گا، میں یہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ یہ تحریر عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ الہی، اگر یزید بن محلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھاگا ہی تو اس کو سزا دے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یزید بن عبد الملک نے خلیفہ ہو کر عدی بن ارطاح والی بصرہ کو
یزید کے بھاگ جانے کا حال لکھ کر لکھا کہ یزید بن محلب کے اہل و عیال کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ عدی نے مفضل و مروان پسران محلب کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اسی اثنا میں یزید بن محلب بصرہ میں پہنچ گیا۔ اہل بصرہ نے یزید بن محلب کی طرفداری کی اور عدی بن ارطاح کو بصرہ سے بھاگنا پڑا۔ یزید بن محلب بصرہ پر قابض ہو کر اہواز تک اپنا قبضہ جما لیا اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کر کے ایک زبردست فوج تیار کی اور اہل عراق کو ترغیب دی کہ ترک و ویلم کے جہاد سے اہل شام پر جہاد کرنا افضل ہے۔ حسن بصری نے اس کی مخالفت کی، مگر لوگوں نے ان کو اس خیال سے خاموش رہنے پر مجبور کیا کہ یزید بن محلب سن کر کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ یزید اس فوج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی خونریز لڑائی ہوئی، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر میدان جنگ میں یزید اور اس کا بھائی حبیب دونوں مارے گئے اور مسلمہ بن عبد الملک کو فتح حاصل ہوئی۔ بقیہ آل محلب کو جب یزید و حبیب کے مارے جانے اور فوج کے شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو یہ بصرہ سے فرار ہوئے اور مشرق کی طرف کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے تعاقب میں ایک دستہ روانہ کیا گیا۔ مقام قندابیل میں اس فوجی دستے سے مقابلہ ہوا۔ بالآخر بجز 2 بچوں اور ابو عتبہ بن محلب اور عثمان بن مفضل بن محلب کے خاندان محلب سے کوئی باقی نہ بچا، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اس فتح کے بعد یزید بن محلب نے مسلمہ بن عبد الملک کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ پھر عمرو بن حبیرہ کو مسلمہ کی جگہ حاکم عراق مقرر کیا گیا۔ اہل سغد اور اہل سمرقند نے بغاوت کی تو عمرو بن حبیرہ نے سعید حرشی کو خراسان کا امیر مقرر کر کے مع فوج خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اہل سغد اور اہل سمرقند کو قرار واقعی سزا دے کر درست کر دیا۔ بلاد خزرد آرمینیا میں بغاوت ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے اہل قبچاق سے مدد لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور وہاں کی اسلامی فوج کے اکثر حصے کو قتل کر ڈالا۔ ہزیمت خوردہ اور بقیت السیف بھاگ کر دمشق میں یزید بن عبد الملک کے پاس آئی۔ یزید نے جراح بن عبداللہ حکمی کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ جراح نے وہاں پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ اہل خزر نے مقابلہ کیا، مگر سخت لڑائی کے بعد مسلمانوں سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد جراح نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور دور تک کا علاقہ فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ وہاں کے بادشاہ اور عمرا نے اطاعت اختیار کر لی اور تمام علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن ضحاک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے حجاز کی گورنری پر مامور تھا۔ وہ 3 برس تک اس عہدے پر مامور رہا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے شادی کروں۔ چنانچہ اس نے فاطمہ بنت الحسین یعنی لڑکی کی ماں کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن ضحاک نے دھمکی دی کہ میں تمہارے لڑکے کو شراب خوری کے جرم میں متہم کر کے درے لگواؤں گا۔ فاطمہ بنت الحسین نے یزید بن عبد الملک کے پاس شکایت کہلا کر بھیجوائی۔ یزید سن کر سخت برانگیختہ ہوا اور عبد الواحد بن عبداللہ قصری کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ میں نے تجھ کو مدینے کی گورنری پر مامور کیا، تو یہ خط دیکھتے ہی عبد الرحمن بن ضحاک کے پاس جا اور اسے معزول کر دے اور اس سے 40,000 دینار جرمانہ وصول کر اور اس کو اس قدر اذیت دے کہ اس کی آواز مجھے سنائی دی، حالانکہ میں اپنی جگہ اپنے بستر پر ہوں۔ قاصد نے یہ خط لے جا کر عبد الواحد کو دیا۔ عبد الواحد نے مدینہ کی گورنری کا چارج لے کر عبد الرحمن بن ضحاک کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ لوگ ابن ضحاک سے خوش نہ تھے، اس لیے اب اس کے معزول ہونے کے بعد اس کی حجوں میں قصیدے لکھے گئے۔ عبد الواحد کا برتاؤ انصار مدینہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، سب اس سے خوش رہے تھے، اور قاسم اور سالم پسران عبداللہ بن عمر ہر کام میں ان کے مشیر تھے۔ عبد الرحمن بن ضحاک کی معزولی اور عبد الواحد کی تقرری ماہ شوال سن 104 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ سعید حرشی خراسان کا عامل تھا، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چند روز کے بعد ابن حبیرہ نے حرشی کو معزول کر کے اس کی جگہ مسلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ کلابی کو خراسان کی حکومت دے دی۔ ابن حبیرہ یزید بن عبد الملک کے آخری عہد خلافت تک عراق کا گورنر رہا تھا۔ یزید بن عبد الملک نے اپنے بعد اپنے بھائی حشام بن عبد الملک اور اس کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ 4 سال 1 ماہ خلیفہ رہ کر 25 شعبان سن 105 ہجری کو بمقام بعلقہ عمر 38 سال یزید بن عبد الملک فوت ہوا اور اس کی وصیت کے موافق حشام بن عبد الملک تخت خلافت پر بیٹھا۔
حشام بن عبد الملک۔ ابو الولید حشام بن عبد الملک سن 72 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ عائشہ بنت حشام بن اسماعیل مخزومی تھی۔ جب یزید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو حشام حمص شہر میں مقیم تھا۔ وہیں قاصد یہ خبر اور یزید کا عصا اور انگوٹھی لے کر گیا تھا۔ حشام حمص سے دمشق آیا اور لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ حشام بن عبد الملک نے تخت نشین ہونے کے بعد ابن حبیرہ کو عراق کی حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبداللہ قصری کو حکومت عراق کی سند دے کر روانہ کر دیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن سعید خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ مسلم نے فوج لے کر ترکوں پر چڑھائی کی اور سن 105 ہجری کے آخر تک مصروف جنگ رہ کر اکثر ترک سرداروں کو مغلوب کر کے ان سے خراج و جزیہ وصول کیا۔ واقعات خراسان۔ سن 106 ہجری میں مسلم بن سعید نے جہاد کے ارادے سے بہت بڑی فوج جمع کر لی اور بخارا اور فرغانہ کی طرف جا کر باغیوں کو سزائیں دیں۔ خاقان نے چین نے اہل فرغانہ کی مدد کی اور خاقان سے مسلم بن سعید کی کئی زبردست اور خونریز لڑائیاں ہوئیں۔ انجام کار خاقان کو شکست ہوئی اور ترکوں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اسی سال حشام بن عبد الملک خلیفہ دمشق نے خالد بن عبداللہ کو خط لکھا کہ مسلم بن سعید کو خراسان کی گورنری سے معزول کر کے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ قصری کو گورنر خراسان بنا کر بھیج دو۔ چنانچہ خالد بن عبداللہ نے اسد بن عبداللہ اپنے بھائی کو خراسان کی سند حکومت دے کر روانہ کر دیا اور مسلم بن سعید نے بخوشی خراسان کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ خالد بن عبداللہ نے جب اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھی عبد الرحمن بن نعیم کو اس کا نائب بنا کر بھیج دیا تھا۔ اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت سنبھالتے ہی جبال ہرات یعنی غور وغیرہ کی طرف حملہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ ان لڑائیوں میں نصر بن سیار اور مسلم بن احور نے بہت ناموری حاصل کی۔ اسد بن عبداللہ نے چند ہی روز کے بعد ایسے اخلاق کا اظہار کیا کہ لوگ اس سے پریشان و وحشت زدہ ہونے لگے۔ اس نے نصر بن سیار کو 100 درے لگوائی، عبد الرحیم بن نعیم کا سر منڈوایا اور ان لوگوں کو اپنے بھائی خالد بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا کہ یہ میرے قتل کی سازش میں شریک تھے۔ اسی طرح وہ اہل خراسان کو بھی بہت لعن طعن کرتا اور سختی سے پیش آتا تھا۔ ان باتوں کا حال حشام بن عبد الملک کو معلوم ہوا تو اس نے دمشق سے خالد بن عبداللہ کو لکھا کہ اسد بن عبداللہ کو خراسان کی حکومت سے معزول کر دو۔ پھر خود ہی براہ راست اشرس بن عبداللہ اسلمی کو خراسان کی حکومت پر مامور کر کے بھیج دیا اور خالد کو اطلاع دے دی۔ اشرس نے خراسان میں پہنچ کر اپنے نیک سلوک اور خوش اخلاقی سے سب کو خوش کر لیا۔ اشرس نے سن 110 ہجری میں ابو السیدہ صالح بن ظریف اور ربیع بن عمران تمیمی کو سمرقند اور ماورون نہر کی طرف اس غرض سے روانہ کیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں سمجھائیں اور شرک کی برائیوں سے آگاہ کر کے راہ راست پر لائیں۔ اس علاقے میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور حکومت اسلامیہ نوک شمشیر کے ذریعے قائم تھی۔ اشرس نے اس کا بہترین علاج یہی تجویز کیا کہ ان لوگوں کو اسلام سے آگاہ کر کے مسلمان بنایا جائے تو ان کے اندر جس قدر عیوب ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گے اور حکومت اسلامیہ کے لیے پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ اس دعوت اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئی اور سمرقند کے علاقے پر حسن بن عمر صیغہ مال کا افسر مقرر تھا۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس سے جزیے کی آمدنی جو ذمیوں سے لی جاتی تھی کم ہونے لگی تھی۔ ذمیوں کی نو مسلم ہونے سے جو آمدنی میں کمی واقع ہوئی تھی تو حسن بن عمر نے اس کی شکایت اشرس بن عبداللہ اسلمی گورنر خراسان کو لکھی۔ اشرس بن عبداللہ نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ ممکن ہے کہ محض جزیے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہوں اور دل سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو، لہٰذا تم دیکھو کہ جس نے ختنہ کروا لیا ہو اور نماز پڑھتا ہو اسے جزیہ معاف کر دو، ورنہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس سے جزیہ وصول کر لو۔ اشرس اگرچہ خود اس کو ناپسند کرتا تھا مگر خالد اور حشام کا منشا یہی تھا کہ نو مسلموں کے ساتھ سختی سے محاسبہ اور معاملہ کیا جائے۔ اشرس کے پاس سے اس جواب کے آنے پر حسن بن عمر نے اس حکم کی تعمیل میں اس لیے تعامل کیا کہ یہ شریعت اسلام کے موافق نہ تھا۔ اشرس بن عبداللہ نے حسن بن عمر کو صیغہ مال سے معزول کر کے ہانی بن ہانی کو مامور کر دیا اور سمرقند کی حکومت و سپہ سالاری پر اسے قائم رکھا۔
ہانی ابن ہانی نے 9 مسلموں سے آ کر جزیہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ ابو سعیدہ نے 9 مسلموں کو جزیہ دینے اور ہانی کو جزیہ لینے سے روکا۔ ہانی نے اشرس کو خط لکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے مسجدیں بھی بنوا لی ہیں، ان سے جزیہ کیسے وصول ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں ہانی کے پاس حکم پہنچا کہ تم ان لوگوں سے جو جزیہ لیا کرتے تھے جزیہ وصول کرتے رہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر ابو سعیدہ نے 9 مسلموں کی 7,000 جمعیت لے کر سمرقند سے چند فرسنگ کے فاصلے پر قیام کیا اور مقابلے پر مستعد ہو گئے۔ چونکہ ابو سعیدہ کے پاس وجہ مخالفت معقول تھی، لہٰذا بہت سے مسلمان سردار حاکم سمرقند کی فوج میں سے ابو سعیدہ کے پاس 9 مسلموں کی حمایت کے لیے چلے گئے۔ اشرس نے یہ حالت دیکھ کر حسن بن عمرتہ کو سمرقند کی حکومت سے معزول کر کے محشر بن مزاحم سلمی کو مامور کر دیا۔ محشر بن مزاحم نے سمرقند پہنچ کر ابو سعیدہ اور اس کے ہمراہی سرداروں کو صلح کے بہانے دھوکے سے بلا کر قید کر دیا اور اشرس کے پاس بھیج دیا۔ 9 مسلموں نے ابو فاطمہ کو اپنا سردار بنا لیا۔ آخر مجبور ہو کر ان مسلمانوں کو جزیے کی معافی کا وعدہ دیا گیا، اور جب ان کی جمعیت اور اتفاق جاتا رہا تو بتدریج ان پر سختی شروع کر دی گئی اور طرح طرح سے ذلیل کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے پھر مرتد ہو کر باغی ہو گئی اور ازسر نو مقابلے پر آمادہ ہو کر خاقان سے مدد طلب کی۔ خاقان اپنی زبردست فوجیں لے کر آیا اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جدید سلسلہ جنگ شروع ہو گیا۔ اشرس خود مقابلے پر پہنچا، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی، بہت سے مسلمان اور بہت سے ترک تہتیغ ہو کر آخر خونریز سلسلہ جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا۔ اس جگہ ان لوگوں کو جو اسلام کی اشاعت کو بزور شمشیر بتاتے ہیں غور و تأمل کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنی زور شمشیر کو اسلام کی اشاعت میں صرف کیا یا ان کے بعض نادان حکمرانوں نے زور شمشیر کو اسلام کی اشاعت کے روکنے میں صرف کیا ہے۔ سن 111 ہجری میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اشرس بن عبداللہ کو، جبکہ وہ ترکوں اور سمرقندیوں سے مصروف پیکار تھا، اسے معزول کر کے جنید بن عبد الرحمن بن عمر بن حرس بن خارجہ بن سنان بن ابی حارثہ کو مامور کر دیا۔ جنید جب خراسان کے دارالصدر شہر مرو میں پہنچا تو اس نے وہاں بجائے اشرس کی اس کے نائب خطاب بن محضر سلمی کو پایا۔ وہ ایک روز قیام کر کے ماوراء نہر کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنی جانب سے محشر بن مزاحم سلمی کو مرو میں چھوڑ کر اور خطاب کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گیا، اور اشرس کے ساتھ خاقان و اہل بخارا پر فتح یاب ہو کر مرو کی جانب سن 111 ہجری کے آخری ایام میں واپس آیا۔ مرو میں آ کر اس نے قطن بن قتیبہ بن مسلم کو بخارا پر، ولید بن قعقاع عبسی کو ہرات پر اور مسلم بن عبد الرحمن باہلی کو بلخ کی حکومت پر مامور کر دیا، لیکن چند ہی روز کے بعد مسلم بن عبد الرحمن کو معزول کر کے یحییٰ بن سبیغہ کو بلخ کا حاکم مقرر کر دیا۔ سن 112 ہجری میں جنید نے تخارستان کے باغیوں کی سرکوبی اور سزا دہی کے لیے عمار بن حریم کو 18,000 کی جمعیت کے ساتھ ایک طرف سے اور ابراہیم بن بسام کو 10,000 کی جمعیت کے ساتھ دوسری طرف سے روانہ کیا اور خود بھی اس طرف روانہ ہونے کی تیاری کی۔ ترکوں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو وہ خاقان کو اپنا سپہ سالار بنا کر بہت بڑا لشکر جمع کر کے سمرقند پر حملہ آور ہوئے۔ اس زمانے میں سمرقند کا عامل سورہ بن الجبر تھا۔ اس نے جنید کے پاس خبر بھیجی کہ خاقان نے اپنی زبردست لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف حرکت کی ہے، میری مدد کے لیے جلد فوج بھیجیں۔ محشر بن مزاحم وغیرہ نے جنید کو مشورہ دیا کہ سمرقند کی طرف آپ کو کم از کم 50,000 فوج کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ ترکوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے، لیکن آج کل تمام فوج منتشر ہو چکی ہے، آپ کے پاس بہت ہی تھوڑے سے آدمی ہیں، اس حالت میں آپ سمرقند کا ارادہ نہ کریں۔ جنید نے سرد آہ کھینچ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی سورہ بن الجبر وہاں مصیبت میں گرفتار ہو اور میں یہاں 50,000 فوج کی فراہمی کے انتظار میں بیٹھا رہوں۔ یہ کہہ کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ خاقان اور ترکوں کو جب معلوم ہوا کہ جنید خود سمرقند کی طرف آ رہا ہے تو وہ تھوڑی سی فوج سمرقند کے محاصرے پر چھوڑ کر جنید کی سد راہ ہوئے۔ راستے ہی میں روک کر لڑائی کا بازار گرم کیا۔ جنید اور اس کے مٹھی بھر ہمراہیوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے اور ایسی چپخلش مردانہ دکھائی کہ ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ بڑے بڑے نامی سردار مسلمانوں میں بھی شہید ہوئے اور ترکوں کی لاشوں کے تو انبار لگ گئے۔ ترکوں کی فوج اور خاقان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جنید نے پہاڑ کو پس پشت رکھ کر
قاقان اور اس کے لشکر کو کئی مرتبہ پیچھے ہٹایا اور ترکوں کو میدان سے بھگایا۔ آخر سرداروں کے مشورے سے سورہ بن الجبر کے پاس سمرقند میں پیغام بھیجا کہ ہم تم سے صرف 2 منزل کے فاصلے پر مصروف جنگ ہیں، تم ہمت کر کے سمرقند سے نکل آؤ اور نہر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچو اور دوسری طرف سے ترکوں پر حملہ کر دو۔ سورہ بن الجبر سمرقند سے روانہ ہوا، لیکن جس راستے کی نسبت ہدایت کی گئی تھی اس راستے سے نہیں آیا، بلکہ ایک دوسرے راستے سے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریب ہی پہنچ کر ترکوں کے لشکر میں گھر گیا اور لڑ کر بہت سے لشکر کو قتل کرا دیا۔ اس طرح جنید کو کوئی امداد نہ پہنچ سکی۔ آخر مسلمانوں نے جی توڑ کر ایسے سخت حملے کیے کہ قاقان اور ترکوں کو بھگا دیا اور سمرقند میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ مفصل کیفیت لکھ کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق کو بھیجا۔ خلیفہ نے کوفہ اور بصرہ میں احکام بھیجے کہ 10-10 ہزار فوج دونوں مقاموں سے جنید کی مدد کے لیے روانہ ہوں، اور جنید کو لکھا کہ تم مصروف جہاد رہو، میں 20,000 فوج، 30,000 روپیے اور 30,000 تلواریں تمہاری امداد کے لیے کوفہ اور بصرہ سے بھجوا رہا ہوں۔ یہ پیغام خلیفہ کا جنید کے پاس سمرقند میں پہنچا۔ جنید سمرقند میں مقیم رہا، لیکن چند ہی روز کے بعد سنا کہ قاقان نے، جو جنید کے مقابلے سے بھاگ گیا تھا، فوجیں جمع کر کے بخارا پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بخارا کی حکومت قطن بن قتیبہ کے سپرد تھی۔ جنید کو اندیشہ ہوا کہ کہیں قطن کی بھی وہی حالت نہ ہو جو سورہ کی سمرقند میں ہوئی تھی۔ اس نے عثمان بن عبداللہ کو 400 سواروں کے ساتھ سمرقند میں چھوڑا اور ہر قسم کا کافی سامان رسد اس کے لیے فراہم کر دیا، اور خود عورتوں، بچوں اور ضروری سامان کو لے کر سمرقند سے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ تواویز کے قریب مقام پر یکم رمضان 1012 ہجری کو قاقان سے مقابلہ ہوا۔ قاقان کو شکست ہوئی اور جنید اپنے سامنے راستہ صاف پا کر بخارا کی جانب گرم میں سفر ہوا۔ راستے ہی میں ایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلہ کیا، اس میں بھی مسلمانوں نے فتح پائی۔ اس کے بعد جنید بخارا میں داخل ہو گیا اور یہیں کوفہ اور بخارا کی فوجیں بھی جنید کے پاس پہنچ گئیں۔ جنید نے ترکوں کو متواتر اور پہم شکستیں دے دے کر خراسان میں ہر طرف امن و امان قائم کر دیا۔ جنید کو جب خراسان کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے سن 1016 ہجری میں فاضلہ بنت یزید بن محلب کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہشام بن عبد الملک کو خاندان محلب کے ساتھ سخت عداوت تھی۔ یہ خبر پہنچی تو اس کو بہت ناگوار گزرا اور جنید کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے عاصم بن عبداللہ بن یزید کو خراسان کی سند گورنری دے کر روانہ کر دیا۔ ادھر عاصم خراسان کی طرف روانہ ہوا، ادھر جنید کے مرض استقاء نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ جس روز عاصم مرو میں داخل ہوا، اسی روز اس کے آنے سے پہلے جنید فوت ہو چکا تھا۔ عاصم نے خراسان پہنچ کر جنید کے عاملوں کو معزول کر کے اپنے جدید عامل مقرر کر دیے۔ حرس بن شریح سن 100 ہجری میں جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ تھا، بنو عباس نے اپنی خلافت کے لیے بنو امیہ کے خلاف خفیہ کوششوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کوششیں نہایت احتیاط اور دانائی کے ساتھ کی جا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو خاص طور پر شائع کیا جاتا تھا، بعض روایات مصلحتاً وضع بھی کر لی گئی تھیں، بعض روایات میں کچھ فقرے اضافے کر دیے گئے تھے، جن سب کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کا کامل یقین دلایا جائے کہ خلافت اسلامیہ بنو عباس میں ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم کا حقدار خلافت ہونا اور بنو امیہ کا ناجائز طور پر برسر حکومت آ جانا، چونکہ پہلے ہی سے انقلابی جماعتوں کے لیے بطور ایک زبردست ہتھیار استعمال ہو رہا تھا، لہٰذا ان باتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کام کے لیے خاص قابل آدمی بطور مشنری مصروف کار تھے، اور بنو امیہ اپنی زعام حکومت میں ایسی باتوں کو نہ خاطر میں لاتے، نہ اس کے انسداد کی طرف متوجہ ہونے کو ضروری سمجھتے تھے، نہ اس قسم کی خفیہ سازشوں کی ٹوہ اور تلاش میں رہنا پسند کرتے تھے۔ فاطمیوں اور علویوں نے بھی عباسیوں کے متوازی اس قسم کی کوششوں اور سازشوں کا سلسلہ پہلے ہی سے باقاعدہ جاری کر رکھا تھا، اور یہ تمام سلسلے خراسان ہی میں نشو و نما پا رہے تھے، کیونکہ خراسان ہی کی آب و ہوا ایسی کوششوں اور سازشوں کے لیے زیادہ موافق و موزوں تھی۔ خراسان میں ازد کے نامور قبیلے کا سردار حرس بن شریح خاص طور پر
علویوں اور فاطمیوں کا شیدائی تھا۔ چنانچہ 116 ہجری میں اس نے سیاہ کپڑے پہنے اور لوگوں کو اتباع کتاب و سنت اور بیعت امام رضا کی دعوت دی اور فاریاب میں پہنچ کر اس کام کو شروع کر دیا۔ 4000 کی جانباز جمعیت اس کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ اس فوج کو لے کر بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ بلخ میں ان دنوں نصر بن سیار حاکم تھا۔ وہ 10,000 فوج لے کر مقابلے کو نکلا مگر شکست ہوئی۔ حرس بن شریح بلخ پر قابض و متصرف ہو کر اور اپنی طرف سے سلیمان بن عبداللہ بن حازم کو بلخ میں مامور کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔ بڑی آسانی سے جرجان پر بھی قابض و متصرف ہو کر مرو کی طرف متوجہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن یہاں بھی پہلے ہی سے حرس بن شریح کے ساتھ لوگوں کو خط و کتابت جاری کی تھی۔ حرس بن شریح کی جمعیت 60,000 تک پہنچ چکی تھی، جس میں ازد و تمیم کے نامی سردار اور فاریاب و طالقان کے زمیندار سب شامل تھے۔ ادھر عاصم بن عبداللہ نے بھی مقابلے کے لیے تمام ممکن کوششوں سے کام لیا۔ حرس بن شریح نے مرو پر نہایت جرأت کے ساتھ حملہ کیا تھا، مگر عین مقابلے کے وقت اس کی فوج کے 4000 آدمی ازد و تمیم سے کٹ کر عاصم کی فوج سے آ ملے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرس بن شریح کے ہمراہیوں کی جرأت و دلیری اور جوش و خروش میں کسی قدر فرق آ گیا، مگر لڑائی بڑے زور و شور کی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حرس بن شریح شکست کھا کر پیچھے کو لوٹا اور عاصم نے اس کا تعاقب نہ کیا۔ عاصم نے منازل رہبان کے قریب پہنچ کر اپنا خیمہ نصب کیا تو اس کے پاس کل 3000 سوار آ کر جمع ہوئے۔ حرس بن شریح نے اس کے بعد اپنی حالت کو پھر درست کر لیا اور وہ اپنے مقبوضات کو خراسان میں جلدی ترقی دیتا رہا۔ ان حالات سے مطلع ہو کر دمشق سے حشام بن عبد الملک نے عاصم سے جواب طلب کیا تو عاصم نے لکھا کہ خراسان کا تعلق براہ راست چونکہ دمشق یعنی دربار خلافت سے ہے، اس لیے اطلاعات کے جانے اور بوقت ضرورت مدد کے آنے میں توقف ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جس طرح پہلے خراسان کا صوبہ عراق کے ماتحت تھا، اسی طرح اس کو اب بھی عراق کے ماتحت کر دیا جائے تاکہ بصرہ اور کوفہ سے جلد امداد پہنچ سکے۔ حشام بن عبداللہ نے اس رائے کو تو پسند کیا تھا، مگر عاصم بن عبداللہ کو خراسان کی حکومت سے معزول کر دیا اور خالد بن عبداللہ قصری گورنر عراق کو لکھا کہ تم اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کو پھر خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دو۔ عاصم کو جب اپنی معزولی اور اس جدید انتظام کی خبر پہنچی تو اس نے حرس بن شریح کے ساتھ مصالحت کر کے یہ تجویز کی کہ آؤ ہم دونوں حشام بن عبد الملک کو ایک تبلیغی خط لکھیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ انکار کرے تو دونوں متفق ہو کر اس کی مخالفت میں کوشاں ہوں، لیکن یہ مصالحت تا دیر قائم نہ رہ سکی اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ دونوں میں کسی بات پر انبن ہو گئی اور لڑائی تک نوبت پہنچی۔ اس لڑائی میں حرس کو شکست ہوئی اور اس کے اکثر ہمراہیوں کو عاصم نے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا، اور اس فتح کو حشام بن عبد الملک کی خوشنودی مزاج کا ذریعہ بنانا چاہا، مگر اسد بن عبداللہ سند گورنری لیے ہوئے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی عاصم کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ 117 ہجری کا ہے۔ اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی حرس بن شریح سے خراسان کے شہروں کو واپس چھیننا شروع کر دیا۔ بلخ کو لے کر تیرمس کا قصد کیا۔ غرض 2 برس تک اسد بن عبداللہ حرس بن شریح اور ترکوں کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہا۔ حرس بن شریح کی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ اپنے چند رفیقوں کے ساتھ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ سن 119 ہجری میں خاقان اور بدر ترخان اسلامی لشکر کے مقابلے میں مارے گئے تھے اور اسد بن عبداللہ کی فتوحات کا سلسلہ ترکستان سے گزر کر مغربی چین تک پہنچ گیا تھا۔ ماہ ربیع الاول 120 ہجری میں اسد بن عبداللہ قصری مقام بلخ میں فوت ہوا۔ مرتے وقت اس نے جعفر بن حنظلہ نہروانی کو اپنا جانشین بنایا، جس نے 4 مہینے امارت کی۔ اس کے بعد ماہ رجب میں نصر بن سیار خراسان کا گورنر مقرر ہوا۔ اسی سال یعنی سن 120 ہجری میں حشام بن عبد الملک خلیفہ سے خالد بن عبداللہ گورنر عراق کے مخالفوں نے اس کی شکایت کی۔ خلیفہ حشام بن عبد الملک نے خالد بن عبداللہ کو گورنری عراق سے معزول کر کے یوسف بن عمر ثقفی کو سند گورنری عطا کی۔ یوسف بن عمر ایک طرف عابد و زاہد تھا تو دوسری طرف سفاک و احمق بھی تھا۔ نصر بن سیار نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی
کہ نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی رسم کو مٹایا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے عہد حکومت میں نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنا موقوف کیا، جس کا اثر فوراً نمودار ہوا کہ ترکوں میں اسلام بڑی صورت سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ بلاد خزر و ارمینیہ۔ جراح بن عبداللہ حکمی کو حشام بن عبد الملک نے آرمینیا کی گورنری پر مامور کیا تھا۔ سن 111 ہجری میں جراح حکمی تلفیس کے مقام سے جہاد کرتا ہوا بلاد ترکستان میں داخل ہوا اور ان کے مشہور شہر بیضا کو فتح کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ 112 ہجری میں ترکوں نے اپنی فوجیں مرتب کر کے متفقہ طور پر بلاد اسلامیہ پر یورش کی۔ جراح بن عبداللہ حکمی مقابلے کے لیے نکلا تھا۔ مقام مرج اردبیل میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی۔ جراح بن عبداللہ حکمی میدان میں جنگ لڑتا ہوا شہید ہوا اور اس کی شہادت سے ترکمانوں اور ترکوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور اپنی کامیابی کی خوشی اور جوش میں وہ بڑھتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئی۔ یہ خبر دارالخلافہ دمشق میں پہنچی تو خلیفہ حشام بن عبد الملک نے سعید قریشی کو بلا کر کہا کہ دیکھو جراح ترکوں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ سعید نے کہا کہ جراح کے دل میں اللہ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے، وہ ترکوں سے شکست کھا کر فرار کی ندامت گوارا نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ حشام نے کہا کہ اب کیا تدبیر کی جائے؟ سعید نے کہا کہ آپ مجھ کو صرف 40 آدمیوں کے ساتھ اس طرف روانہ کر دیجئے اور روزانہ 40 آدمی روانہ کرتے رہیں۔ نیز ایک حکم عام اس طرف کے تمام امیروں اور عاملوں کے نام بھیج دیجئے کہ وہ بوقت ضرورت میری مدد کریں۔ حشام نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور سعید 40 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں جراح کے ہمراہی ملے جو تباہ حال آ رہی تھی، ان کو بھی سعید نے اپنے ہمراہ لے لیا اور راستے میں جہاں جہاں مسلمان قبیلوں پر سے ان کا گزر ہوا تھا جہاد کی ترغیب لوگوں کو دیتا گیا۔ اس طرح اس کے ساتھ ہر جگہ کے لوگ شامل ہوتے رہے۔ مقام خلات پر پہنچ کر سعید کا ترکوں سے مقابلہ ہوا۔ نہایت خونریز جنگ کے بعد ترکوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت آیا۔ اس فتح کے بعد سعید نے مقام برزغہ میں قیام کیا۔ ترکوں نے مقام ورسان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سعید نے برزغہ سے اہل ورسان کے پاس اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر بھیجی اور ترکوں کو پیغام دیا کہ وہ ورسان کا محاصرہ اٹھا لیں ورنہ ہم حملہ آور ہوتے ہیں۔ ترک ڈر کے مارے خود ہی محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔ سعید ورسان میں داخل ہوا، اس کے بعد وہ اردبیل تک بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جا کر مقام کیا، معلوم ہوا کہ وہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر 10,000 ترکوں کا لشکر پڑا ہے اور ان کے پاس 5,000 مسلمان قیدی گرفتار ہیں۔ سعید نے رات کو ہی حملہ کیا اور ان 10,000 ترکوں کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ پھر اگلے روز وہ باجروان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ ترکوں کا ایک اور لشکر قریب ہی خیمزن ہے۔ سعید نے اسی رات ان پر بھی حملہ کر دیا اور سب کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا۔ انہی قیدیوں میں جراح کے لڑکے اور اہل و عیال بھی تھے۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے متفق ہو کر ایک بہت بڑا لشکر مقابلے کے لیے فراہم کیا اور مقام زرند میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کے مقابلے سے ترکوں کو پشت پھیر کر بھاگنا پڑا۔ اس شکست کی تلافی کے لیے ایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلے کی تیاریاں کیں اور انتقام لینے کی غرض سے بہت سے ترک قبائل مارنے مرنے پر تیار ہو کر نہر بیقان کے کنارے مجتمع ہوئے۔ سعید نے وہاں پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ سخت لڑائی ہوئی، میدان جنگ میں بہت سے ترک مارے گئے تھے۔ جو بچ کر فرار ہوئے ان میں اکثر نہر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس فتح کے بعد سعید مقام باجروان میں واپس آ کر مقیم ہوا اور خلیفہ حشام بن عبد الملک کو فتح و کامیابی کی بشارت کا نامہ روانہ کیا اور مال غنیمت کا خمس بھی خلیفہ کی خدمت میں بھیجا۔ حشام بن عبد الملک نے اس کے بعد سعید کو دمشق میں واپس بلوا لیا اور اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو آرمینیا اور آذربائیجان کی سند گورنری عطا کر کے اس طرف روانہ کر دیا۔ سعید کے واپس چلے جانے اور اس کی جگہ مسلمہ کے آنے سے ترکوں نے پھر مجتمع ہو کر بہت بڑی جمعیت اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مقابلے اور حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمہ بن عبد الملک ایک تجربے کار سپہ سالار اور بہادر شخص تھا۔ وہ اپنی بزدلی کے سبب نہیں بلکہ اسلامی فوج کی قلت تعداد اور غنیم کی قوت اور صحیح اندازہ کرنے کے بعد اس خطرناک علاقے کو چھوڑ کر جہاں ترکوں کے ہاتھ میں مال و متاع
اور عورتوں بچوں کو گرفتار ہو جانا یقینی تھا، مقام دربند میں واپس چلا گیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی 2.5 سال کی حکومت آرمینیا میں ترکوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا، اس لیے اور بھی ترکوں کو مسلمانوں کے مقابلے اور بغاوت پر آمادہ ہونے کی ضرورت ہوئی۔ مسلمہ کے دربند آ جانے کے بعد مروان بن محمد بن مروان، جو مسلمہ کی فوج میں تھا، چھپ کر دمشق کی جانب بھاگ آیا اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک سے مسلمہ کی شکایت کی کہ اس نے آرمینیا اور آذربائیجان میں نہایت نرمی کا برتاؤ کیا ہے، جس کی وجہ سے ترکوں نے بغاوت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر جب کہ مقابلہ اور معرکے کا وقت آیا تو وہاں سے پسپا ہو کر علاقے کو چھوڑ کر دربند میں واپس چلا آیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھ کو 1,20,000 فوج جنگجو لشکر کے ساتھ اس طرف بھیجیں تو میں ترکوں کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک نے مروان بن محمد بن عبد الملک کو 1,20,000 فوج دے کر تنجر یعنی بلاد خزر اور آرمینیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اسی اثنا میں مسلمہ بن عبد الملک دربند میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ مروان کے ساتھ ایسی زبردست فوج کو دیکھ کر ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ مروان نے جیسا کہ اس نے کہا تھا بہت اچھی طرح ترکوں کو سیدھا کر دیا تھا اور آرمینیا اور سواحل بحر خزر کے تمام علاقے میں امن و سکون قائم ہو گیا۔ مروان بن محمد کو ہشام بن عبد الملک نے 114 ہجری میں فوج دے کر آرمینیا کی طرف روانہ کیا تھا۔ قیصر روم۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں قیصر کی فوجوں کو بھی بار بار مسلمانوں نے شکستیں دی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سردی اور گرمی کے موسموں میں شمال کی جانب حملہ آور ہونے والی فوجیں مقرر تھیں۔ یہ سرمائی اور گرمائی فوجیں قسطنطنیہ اور قیصر کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور اسی لیے رومیوں پر مسلمانوں کا رعب قائم تھا۔ ہشام کے زمانے میں معاویہ بن ہشام، سعید بن ہشام، سلیمان بن ہشام، مسلمہ بن عبد الملک، مروان بن محمد، عباس، ولید وغیرہ شہزادے ان فوجوں کے سردار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان شہزادوں کے ساتھ عبداللہ بن بطال اور عبد الوہاب بن بخت وغیرہ مشہور شہ سوار سردار تھے، جن کی بہادری اور جانبازی کی دھاک ملک روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رومیوں کو ہشام کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑے اور کبھی ان کو کوئی فتح مسلمانوں کے مقابلے میں حاصل نہ ہو سکی۔ اندلس میں بھی عبداللہ بن عقبہ کے کارنامے یورپ کے عیسائیوں اور عیسائی بادشاہوں کو خوفزدہ رکھنے اور مسلمانوں کے نام سے لرزاں و ترساں بنانے کے لیے کافی تھے۔ حجاز و یمن وغیرہ میں بھی امن و امان ہو گیا تھا۔ زید بن علی۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں حکومت بنو امیہ کی طرف سے جو سلوک ہوا تھا، اس نے اور اس کے بعد حجاج وغیرہ نے حجاز و عراق میں جس قسم کا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس نے حجاز و عراق کے عرب قبائل کو اول خوفزدہ بنا کر خاموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایصال زر اور مال و دولت کے استعمال نے یہ اثر پیدا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی طرف سے حاسدانہ جذبہ پیدا ہو کر اندر ہی اندر بنو امیہ کے ساتھ خلوص و ہمدردی دلوں سے دور ہونے لگی۔ ہشام کی حکومت 62 سالہ کا زمانہ بظاہر امن و سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اب عراق و حجاز میں حجاج و ابن زیاد وغیرہ سخت گیر تشدد پسند حکمران بھی نہ تھے۔ بنو ہاشم کو رہ رہ کر اپنی بربادیوں اور بنو امیہ کی کامیابیوں کا خیال آتا تھا۔ وہ تمام ان لوگوں کو جو براہ راست حکومت وقت سے کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے اپنا ہمدرد دیکھتے تھے۔ خوف و دہشت کا پتھر بھی چھاتی سے اتر چکا تھا، لہٰذا بنو ہاشم نے بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کے ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ تدبیر کارگر ہوتی ہے، لہٰذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کا سلسلہ زور و شور سے شروع ہو گیا۔ یہ کام بنو ہاشم کے 2 خاندانوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے جدا جدا کوششیں شروع کر دیں۔ عباسیوں کی کوششوں کا بیان آگے آئے گا۔ اس وقت علویوں یعنی فاطمیوں کی ایک کوشش کا تذکرہ مقصود ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یوسف بن عمر ثقفی کو ہشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔
اس کے عہد امارت یعنی 122 ہجری میں زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی ہوئی۔ شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی۔ ماردیکا آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین ابن علی اور مصحف بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردانگی کے جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اعظم اور حضرت عمر فاروق کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کی خلافت پر قابض ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فسخ کر کے چل دیے اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب دیا۔ صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان مٹھی بھر آدمیوں سے زید بن علی نے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا۔ غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلاتے تھے، مگر کوئی نہیں نکلتا تھا۔ آخر کئی مرتبہ گورنر عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا جس کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکی۔ یوسف بن عمر نے ان کا سر کٹوا کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق میں بھجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحبزادے یحییٰ بن زید اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اول نینوا کی طرف جا کر روپوش رہے، پھر موقع پا کر خراسان چلے گئے۔ زید بن علی کی یہ کوشش عجلت اور ناعاقبت اندیشی کے سبب ناکام رہی، لیکن اس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔ ان کو زیادہ احتیاط برتنے اور زیادہ دور اندیشی سے کام لینے کی ترغیب ہوئی، اور وہ اس بات کا بھی صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی اب کیا کیفیت ہے۔ زید بن علی ابن حسین کی وفات نے اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ ہشام ابن عبد الملک نے زید ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، اور یوسف ثقفی نے زید ابن علی کے ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفہ میں سولے پر لٹکا دیا، جو برسوں وہاں لٹکتی رہیں اور لوگوں کو بنو امیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کا ہمدرد بناتی رہیں۔ عباسیوں کی سازش۔ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ بن علی ابن ابی طالب کی سلیمان بن عبد الملک وغیرہ خلفائے بنو امیہ بہت عزت و مدارت کیا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کے سبب تعصب تھا، اور وہ دلی طور پر بنو امیہ کی حکومت ہٹانے اور بنو ہاشم کو برسر اقتدار لانے کے خواہاں تھی۔ ان کی کوشش صرف یہیں تک محدود تھی کہ وہ اپنے معتقدوں اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے تھے، اور اس قسم کے لوگوں کو تھوڑے نہیں بہت دستیاب ہو گئی تھی، جو عراق میں بھی تھے اور خراسان و حجاز میں بھی رہتے تھے۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی بنو امیہ کی حکومتوں کے مٹانے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میں مصروف تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے واپسی میں وہ مقام حمیمہ علاقہ بلقا میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس ٹھہرے۔ اتفاقاً وہ وہاں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہ تم خلافت اسلامیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا، یعنی وہ تمام لوگ جو ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کے معتقد اور ہمراز تھے، محمد بن علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد 100 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے دور میں
محمد بن علی عباسی نے اپنے کارندے عراق، خراسان، حجاز، یمن اور مصر وغیرہ ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ کر دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بنو امیہ کی نسبت اس عداوت و نفرت کو جو اکثر لوگوں کے دلوں میں تھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی محمد بن علی کی تحریک برابر مصروف رہی۔ چنانچہ محمد بن علی کی طرف سے میسرہ عراق میں ابو محمد صادق، خراسان میں عباسیوں کی خلافت کے لیے برابر دعوت کرتے رہے۔ محمد بن علی نے مضافات بلقاء میں سکونت اختیار کر کے وہیں سے اپنی تحریک کو ممالک اسلامیہ میں شائع کیا۔ چند روز کے بعد اس نے اپنے 12 نقیب مقرر کیے، ہر 4 سمت ممالک اسلامیہ میں بھیجے۔ ان لوگوں کو ہر جگہ کامیابی ہوئی۔ 102 ہجری اور دوسری روایت کے موافق 104 ہجری میں ابو محمد صادق خراسانی سے وہاں کے چند با اثر لوگوں کے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، ان لوگوں کو ہمراہ لے کر محمد بن علی کے پاس آیا۔ انہی ایام میں محمد بن علی اپنے لڑکے کو، جس کی عمر صرف 15 یوم تھی، لڑکے کو لے آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا سردار ہوگا، یعنی یہی لڑکا عبداللہ صفاح تھا۔ اس کے بعد بکیر بن ماہان جو سندھ میں جنید کے ساتھ تھا، وہاں سے کوفہ میں آیا اور ابو محمد صادق سے ملا۔ اس نے بکیر کو دعوت دی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ یہ 105 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 107 ہجری میں بکیر بن ماہان نے، جو کوفہ میں محمد بن علی کی جانب سے دعوت عراق و خراسان کا افسر و مہتمم تھا، ابو اکرمہ، ابو محمد صادق، محمد حنین، عمار عبادی وغیرہ چند شخصوں کو خراسان کی خلافت عباسیہ کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ خراسان میں اسد قصری گورنر تھا۔ اسے اتفاقاً اس بات کا علم ہو گیا کہ چند آدمی خلافت عباسیہ کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے سب کو گرفتار کرا کر قتل کر دیا۔ صرف ایک شخص عمار بچ کر بھاگا اور بکیر بن ماہان کو آ کر اطلاع دی۔ بکیر نے یہ کیفیت محمد بن علی کے پاس لکھ کر بھیجی۔ محمد بن علی نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری کوششیں کامیاب ہوئیں اور نتیجہ خیز ثابت ہوئیں۔ اب تم خود کو اپنے قتل کا بھی منتظر رکھو۔ 118 ہجری میں بکیر نے عمار بن زید کو ہوا خواہان بنو عباس کا سردار بنا کر خراسان کی جانب روانہ کر دیا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے آپ کو خراش کے نام سے موسوم کیا۔ خراش نے ہمدردی بنو عباس کو نماز روزے پر ترجیح دی اور لوگوں سے کہا کہ روزہ نماز سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس معاملے کو رازداری میں رکھ کر افشا ہونے سے بچاؤ۔ محمد علی نے یہ حالات سن کر خراش کی نسبت ناراضگی کا اظہار کیا۔ گورنر خراسان اسد قصری کو خراش کا حال معلوم ہوا تو اس نے گرفتار کرا کر اسے قتل کرا دیا۔ محمد بن علی اہل خراسان کی اس ضعیف الاعتقادی سے ناراض ہو گئے، لہذا خراسان سے با اثر لوگوں کا ایک وفد محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خطاؤں کی معافی چاہی۔ محمد بن علی نے خراسان میں خود نقیب مقرر کر کے روانہ کیے۔ ان کے لیے چند عصا اپنے پاس سے مرہمت کیے جو نقیبی اور سرداری کی علامت سمجھے گئے۔ سن 124 ہجری میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا بحالت قید انتقال ہو گیا تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گئے اور اپنے نقیبوں اور مریدوں کو وصیت کر گئے کہ میرے بعد سب ابراہیم بن محمد بن علی کو امام تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ بکیر بن ماہان ابراہیم بن محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ابراہیم بن محمد سے ہدایات لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں جا کر لوگوں کو محمد بن علی کے فوت ہونے اور ابراہیم بن محمد کے امام مقرر ہونے کی خبر سنائی۔ بکیر بن ماہان نے خراسان جا کر پوشیدہ طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے سب کو حالات سنائی اور ہدایات پہنچائیں۔ خواہان بنو عباس نے جو کچھ زر نقد ان کے پاس تھا وہ لا کر جمع کیا اور بکیر بن ماہان اس روپیے کو لے کر امام ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی سن 124 ہجری میں ابراہیم بن محمد نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا۔ ابو مسلم اور ابراہیم کے حالات اور اس تحریک کی آئندہ حالات آگے کسی دوسرے موقع پر بیان کی جائے گی۔ حشام بن عبد الملک کی خلافت کے حالات جو قابل تذکرہ تھی مختصر طور پر بیان ہو چکے ہیں۔ یزید بن عبد الملک کی وصیت کے موافق حشام کے بعد ولید بن یزید ولی عہد تھا۔
لیکن ہشام کی خواہش تھی کہ ولید کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، مگر امرائے سلطنت چونکہ اس پر رضامند نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر ہشام اور ولید کے دلوں میں رنجش ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ آخر 6 ربیع الثانی 125 ہجری میں 19.5 سال خلافت کرنے کے بعد ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی۔